احترام مشاہد حسین سعید صاحب، اس کے بارے میں صرف ایک بات کروں گا کہ یہ شام کو کھانا کھاتے ہیں، صبح کا فکر نہیں کرتے. ایک اس کی یہ بات ہے کہ بس صبح پھر اللہ تعالیٰ موجود ہے، پھر ملے گا. اور دوسری جو میں اس کے ساتھ رہا، دوسری یہ کہ جو بات اس کے ذہن میں آ جائے اور دل میں آ جائے وہی کہتا ہے، کسی کا پرواہ نہیں کرتا ہے کہ کون بیٹھا ہے اور کون کیا کہتا ہے. یہ بھی اس کا ایک بہت بڑی بات ہے. لطیف اکبر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، رانا قاسم نون صاحب، خواجہ فاروق صاحب، سردار عثمان عتیق صاحب، راجہ مشتاق صاحب، مولانا سعید یوسف صاحب، میں سب سے پہلے آل پارٹی حریت کانفرنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اس طرح کانفرنس کا انعقاد کیا کشمیر ایشو پر. اور اس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ مختلف الخیال سیاست، جو بات میں نے اس کی نوٹ کی، بہت اچھی بات کی کہ اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق صاحب کا کہ بات جب ریاست کی آتی ہے، سیاست ہماری اپنی اپنی، مگر ریاست ہم سب کا ایک ہے، اور پھر جب ریاست کی بات آتی ہے تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی اور بڑی بات ہے. اور مجھے اس پر خوشی بھی ہے کہ جب بھی ہم کشمیر گئے، ایک مہینہ پہلے جب ہم گئے اور مظفر آباد میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، وہی جو آپ سب کا جذبہ دیکھا، وہی جتنی پارٹیز کے لوگ تھے سب نے ایک ہو کر اور ریاست اور اس کی بات کی. یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھی نشانی ہے کہ سیاست اپنی جگہ، اگر ریاست ہو تو ہمارا سیاست بھی رہے گا، اگر ریاست کمزور ہو جائے تو پھر سیاست کدھر سے رہے گا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو اب ان سب کا جو لوگوں نے یہاں ان پٹ دیا اور اپنے تجاویز دیے، میں نے حکومت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے ٹھیک ہے ریزولوشن بھی جائے گا، اور میں نے وہی چیزیں بھی نوٹ کی. میں سب سے پہلے دل کی باتیں کروں گا، 2-3، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اسی پر سوچ لینا چاہیے کہ 77-78 ایئر سے وہی جو ہمارے مقبوضہ آکوپائڈ جموں کشمیر میں ہمارے بہنیں اور بھائی جس طرح ڈٹے ہوئے، یہی دنیا میں ایک آپ فلسطین اور غزہ میں دیکھ رہے ہیں اور ایک کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ان کو کیا کیا، ان کی کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی بیوائیں بنے، کتنے ان کے، میں اگر وہی فگر پر جاؤں گا ٹائم زیادہ لگے گا. اس پر تو جتنا بول سکتے کئی گھنٹے بھی بول سکتے. ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، اپنے گھروں سے نکل کر اپنے رشتہ دار چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور جیلوں میں. یہ دیکھ لیں کہ آج کتنی، اگر میں ایک لیڈر کا جس طرح اس نے بات کی پھر کوئی رہ جائے گا، مگر ابھی بھی کتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں پڑے ہوئے بشمول ہمارے لیڈرشپ. اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی شہادتیں بھی جیلوں میں ہوئے، اور پھر ان کی نماز جنازہ اور اس کی جو تدفین آپ سب کے سامنے، ان کو بھی اس طرح پراپر نہیں ہونے دیا. تو یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اور ہم سب کو اس سے کہ یار ان کے ایک جذبہ جو ہے، اور وہی جو ان کے دلوں میں باتیں ہے، اور جو پاکستان کے ساتھ لنک ہے اور انڈیا کے خلاف ہے، اتنی چیزوں نے اور اتنی مشکلات نے. آپ اگر ہمیں کہے 1 سال جیل میں رہے، 2 سال، تو پھر کیا ہوگا آگے؟ تو پھر ہم سرنڈر کر جائیں گے کہ جو بھی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. مگر ان ساری باتوں کے باوجود وہ آج تک سرنڈر نہیں ہوئے، اور ان کا وہی نعرہ اور سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے. تو ہمیں سب کو اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے، اور اس کو ذرا اپنے ذہن میں لانا چاہیے کہ ان لوگوں پر کیا گزر گیا اور کیا گزر رہا ہے، اور آج تک وہ اپنی جگہ اور اپنے اس نعرے اور عقیدے کے ساتھ لنک کے. تو ہمیں جو بھی رول ہم ادا کر سکتے ہمیں ادا کر لینا چاہیے. اس پر دوسری باتوں میں انڈیا کی اپنی ترجیحات، جو کچھ نے کیا، اور پھر 5 اگست والا جس طرح کیا، اور وہ کیا چاہتے ہیں اس کی تو اپنے ترجیحات ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی آواز نہ ہو، ہم اس کو بھی مکمل قبضہ کریں، اور پھر آگے جو بات مشاہد صاحب نے کر دی، پھر آگے جائے آزاد کشمیر کی بات کرے، جی بی کی بات کرے، پھر چائنا کی بارڈر کی بات کرے. اس کی تو اپنی ترجیحات، مگر ہماری ترجیحات وہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ہے اور رہیں گے. تو یہ سب کے
اسپیکر صاحب نے بات کی، تو یہ کہنے سے آگے مطلب ہے کہ ہمیں عملی طور کیا کر لینا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اس پر بات کر لینا چاہیے. تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ پریکٹیکلی ہم سب کو، کوئی گورنمنٹ میں، کوئی گورنمنٹ سے باہر ہے، سب کو یہ میسج دینا چاہیے. جو ہمارے یہ 3 دن ہم یہاں مناتے، یوم یکجہتی کشمیر، 5 فروری، 5 اگست، یوم سیاہ، 27 اکتوبر، ان پر بھی ہمیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سال سے دوسرا سال بہتر ہو. یہ میرے جو 2 دفعہ میرے دور میں آ گیا، تو ہم کوشش یہاں پاکستان میں بھی کر لینا چاہیے. جس طرح شوروں میں بات ہوئی، اس نے بات کیا عتیق صاحب نے، عثمان عتیق صاحب نے، کہ ہمیں وہی میسج دینا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہمیں ایک اسی چیز کو جتنا زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کہ یہ بات نہ ہو جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایشو ختم ہو گئے، کھیل ہو گئی. تو یہ بات نہیں، یہ ایشو زندہ ہے. جب تک ایک کشمیری اور پاکستانی زندہ ہے، زندہ رہے گا. اور اس کے ہمیں عملی مظاہرہ کر لینا چاہیے، یا پورے پاکستان کے اندر بھی کر لینا چاہیے، کشمیر میں بھی کر لینا چاہیے، جی بی میں بھی کر لینا چاہیے. اور آگے جو ہمارے جتنے بیرونی دنیا میں سفارت خانے ہیں، ہمارے کونسلیٹ ہے، جو بھی ہے، ان کو بھی وہی اسی طرح منانا چاہیے اور اپنا رول پلے کر لینا چاہیے ہر جگہ، کہ پوری دنیا کو پتہ لگے اور ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کو حوصلہ ملے کہ واقعی یہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، کہ ان کو وہی سپورٹ ملے. دوسری بات میں پریکٹیکلی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں جس طرح دلیری سے بات کی، وہی میسج دینا چاہیے بات کرنے کی، کہ اس میں آپ کوئی ڈرنا نہیں چاہیے، دلیری سے بات کر لینا چاہیے کہ کوئی خوش ہو اور کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی کیا ہو جائے گا. وہ اسی میں بات کرنا ہو بھی بالکل دلیری سے، یونائٹڈ نیشن میں بات کرنا ہو بالکل دلیری سے کی. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب ہماری اس گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر صاحب ساتھ ہیں، میں اس کا بھی ذکر کروں گا. اچھی بات ہے کہ اس نے وہی چیز، اس کی اس آواز میں ہماری تب ایک جان ہوگی کہ ہم جا کر یہ آواز وہی بات کشمیر میں کریں. تو 1 مہینے میں 2 دفعہ جانے کا موقع ملا پرائم منسٹر صاحب کو، وہی بمبر بھی گئے اور مظفر آباد اسمبلی میں بھی خود جا کر وہی اسپیچ کی. اور 2 ہفتے پہلے جا رہے تھے، موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو یہ بھی ان لوگوں کے ایک حوصلہ ملے گا کہ یہاں کشمیر کی سرزمین پر آ کر اور اس طرح بات کرنا. میں پرائم منسٹر صاحب کی تقریر بھی مجھے یاد ہے، اس کو بھی داد دیتا ہوں کہ اس نے بھی بہت اچھی دلیری سے وہی تقریر کی، اور شہباز شریف صاحب نے بھی ایک دلیری سے تقریر کیا اور وہی میسج دے دیا. ایک اچھی بات. تو ہمیں اس طرح عملی مظاہرہ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم سچ بولے اور اپنی بات کریں. باقاعدہ تو یہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں، جس طرح میرے ایک بندے نے بات کی، اسپیکر صاحب نے یا کسی اور نے، تو وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین میں، اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کون سے لوگ خاموش ہیں، کون سے لوگ مذمت نہیں کرا سکتے، کون بول سکتے. مگر ہمارا تو ایک کیس ہی اپنا ہے، ہمیں تو اس پر کوئی دوسری کمپرومائز نہیں کر لینے چاہیے اور بات ڈٹائی اور دلیری سے کر لینی چاہیے. بات اصل میں یہ بات جو آ گئی، اور ہمارے جماعت اسلامی کے امیر صاحب نے اچھی تجویز دی، مشتاق صاحب نے، اور پریکٹیکل بات کی. ہم بھی کہتے ہیں، اور پھر شاہ غلام قادر صاحب کی وہی ترمیم میں بھی ڈالتا ہوں. اچھی بات ہے کہ وہی بھی ایڈوائزر ہو کشمیر گورنمنٹ سے، اور یہاں بھی ہم سارے اس کے انوائز ہے. اگر ہماری منسٹری ہے، فارن آفس ہے ہمارا، جتنے لوگ ہمارے باہر ہیں، اور آل حریت کانفرنس والے، یہ سب سے زیادہ اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے. انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اور اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، یہاں بھی جا رہے ہیں. مگر یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ ود اے اسٹیٹس، اس کا کوئی اسٹیٹ منسٹر کا اسٹیٹس ہو، اس طرح ہو کہ ایک اسپیشل انوائے ہو، اور اس کا کام صرف اسی پر بات کرنا ہو. ہم سے بھی کام لے لے بے شک، اگر ہماری کشمیر کمیٹی ہے ان کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کرے، اور کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ بھی کرے، ہمارے فارن آفس کے ساتھ بھی کرے، اور ہم ان کو مانے بھی کہ ان کی اسپیشل یہ ٹاسک ہو. مگر اس کا جو شاہ غلام قادر صاحب نے کہا ترمیم میں ڈالتا ہو کہ وہ اس طرح نہیں کہ ہم کسی ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے کہ بس فلاں بندے کا کام ہو گیا، اس کو لگا لیا بس ٹھیک ہے، کہ اس کا اپنا ایک ول جذبہ بھی ہو، اور اس کی علم اور نالج بھی ہو، وہ سمجھتا بھی ہو کہ کون سا. مطلب یہ ایک اچھی تجویز ہے. میں اس تجویز پر فارن منسٹر صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بات کروں گا. بہت معقول تجویز ہے
کہ اس طرح بندے کو ہم ڈھونڈیں اور ہم سارے اس کی باتوں کو مانے بھی کہ وہی مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ وہی بات کرے، ان کی ون پوائنٹ یہ کرے کہ اس کا کوئی اور کام نہ ہو. ہمارے تو ہزار کام ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ کام ہے وہ کام ہے، تو کبھی کبھی اس کی باری آتی ہے. تو اس کی ون پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک کام ہے اس کا ایک اسٹیٹس بھی ہو، ود اسٹیٹس آف اٹلی اسٹیٹ منسٹر ہو، اچھے اچھے لوگ ہیں اس ویل جذبے والے، اور بیوروکریسی میں بھی ہے، دوسرے جگہوں میں بھی ہے، اور وہ فارن آفس کے ساتھ لگا دیا جائے، اس میں ان کی وہی فارن آفس میں ایک سیل بنا دیا جائے. یہ ایک اچھی تجویز ہے اور معقول تجویز ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. بقایا جو سارے جو آپ کی ریزولوشن میں باتیں آئی اس میں شک ہی نہیں، وہ سارے ہماری فارن آفس بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب کی بھی یہ خواہش ہے، مگر یہاں سے ایک ریزولوشن جائے اور وہی جو ہمیں سلامتی کونسل میں جو بھی سلاٹ ملا ہے پرماننٹ ٹیمپریری، اگر 2 سال کا ملے تو 2 سال سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ضرور لیں گے. ہم سب کی ایک احساسات ہیں، ایک جذبات ہے، اور ہمارا ماشاء اللہ تعالیٰ فارن منسٹر بھی بہت کمپیٹنٹ بن رہا ہے. وہ اس سے کام ہمیں لینا چاہیے اور وہی ڈٹائی سے بات کر لینی چاہیے کہ کم از کم اس کی وہی چیز کہ وہ خود ڈیفینسو پر چلے جائے. یہ بات ان کے ذہن میں نہ آ جائے کہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، عوام ساتھ نہیں ہے، قوم ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں عوام کو جب یہ 3 ایونٹس آتے ہیں تو ہمارا پبلک بھی اس میں ٹھیک ٹھاک حصہ لینا چاہیے، اور وہی باہر بھی لینا چاہیے. سلامتی کونسل میں جو ہمیں سلاٹ ملا ہے اس کو ہمیں استعمال کر لینا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ استعمال کر کے رہیں گے. اور ہماری ایک کوارڈینیشن بھی اس میں ہونی چاہیے. سب کی جو ان پٹ ہے، مشاہد صاحب نے بات کی، تو ہم تو آپ کو پتہ ہے مشاہد صاحب ہر ایک کام کے پیچھے جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے ایک ڈومین ہوتے ہیں، مگر ارریسپیکٹیو یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کوئی کشمیر کا منسٹر ہے، کوئی فارن، کوئی فلاں یا جے کے گورنمنٹ، ہم سب کا ایشو ہے. یہ ہے کہ ہر ایک پاکستانی کا ایشو ہے. تو اس جذبے کو ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالی ہم سے جو ہو سکتا ہے. اور خاص کر حریت کانفرنس کی بات ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی، شاہ غلام قادر صاحب نے بھی بات کی، اسپیکر صاحب نے بھی بات کی، دوسروں نے بھی بات کی کہ آپ کی رہنمائی میں آپ کریں، ہم سارے آپ کے ساتھ ہوں گے. تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کی ایک لیڈنگ رول ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. آپ جو بھی پلان بناتے ہیں، جو بھی آپ کا پلان ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں انشاءاللہ تعالی بھرپور مدد کریں گے. اور بات اصل یہ کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ویژن، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، ہمارے گورنمنٹ کا. اور یہ ایک گورنمنٹ کی بات بھی نہیں ہے. یہ جس طرح مشاہد صاحب نے بات کی کہ یہ پالیسی کوئی نہ چینج کر سکتا ہے اور نہ چینج ہو سکتا ہے. جو یہ کوشش کرے تو اپنے آپ کو مٹا دے گا. یہ ہماری پوری 25 کروڑ عوام کی پالیسی ہے، 25 کروڑ عوام کی سوچ ہے، اور ہمیں اس کو بالکل ڈٹائی سے، جس طرح بات ہوئی اس زمانے بھی، خاص کر میں جو بات کر رہا ہوں، ہمارے اپنے لوگ اس طرح ابا و اجداد گئے، اور وہی اس زمانے میں ہم پٹاخدار کہتے ہیں، وہی بندوقیں اور یہ لے کے وہی کوئی رہ گئے، کوئی شہید ہو گئے، کوئی آج بھی لوگوں کا وہی جذبہ ہے سارے ٹرائبل کا، اور سب کے ساتھ دل دھڑکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جذبہ اس طرح جاری رہے گا. میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے، اپنی منسٹری کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی جس کی ذہن میں جو بھی تجویز ہو، ہمیں بیٹھنا چاہیے اور اس کو ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جائیں گے. تھینک یو. شکریہ جناب محترم مقام صاحب. ہمارے درمیان اس وقت اوورسیز سے